کراچی میں بارش پر محمد زبیر کی تنقید، سندھ حکومت کو ایک آنکھ نہ بھائی ترجمان۔ سمیتا افضال نے مسلم لیگ نون کے سابق گورنر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ رد عمل دیتے ہوئے کہا، عوام قدرتی آفت سے نبرد آزما، اس پر سیاست کرنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ محمد زبیر کراچی کے خیرخواہ ہوتے تو اپنی قیادت سے سوال کرتے۔ کراچی کے ساتھ دہائیوں سے یہ زیادتی کیوں کی گئی؟ لاہور پر خربوں روپے خرچ کر دیے، ملک کے معاشی ہب کو فنڈز دینے میں ہمیشہ کنجوسی دکھائی گئی۔ خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری، سینکڑوں گھر مکمل تباہ، درجنوں سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ سوابی کے علاقے دالوڑی میں کلاؤڈ برسٹ، درجنوں افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 21 لاشیں نکال لی گئیں، 12 افراد کی تدفین کر دی گئی۔ ملبے تلے دبے دیگر افراد کو نکالنے کے لیے پاک فوج اور ریسکیو ٹیمیں آپریشن میں مصروف۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے اموات کی تعداد 358 ہو گئی، 181 افراد زخمی۔ بنیر میں سب سے زیادہ 225 اموات رپورٹ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 349 گھر منہدم، 431 کو جزوی نقصان پہنچا۔ ایبٹ آباد، گلیات، مری، چھانگلہ گلی میں بھی لینڈ سلائیڈنگ، رابطہ سڑکیں بند۔ گلگت بلتستان کے ضلع خضر کی تحصیل یاسین میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب نے تباہی مچا دی، کئی گھرانے سیلابی ریلے کی نظر، گاؤں کا رابطہ دیگر علاقوں سے مکمل طور پر منقطع۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں میں 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، سبی اور بولان میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال، بی بی نانی پل کا 20 فٹ کا حصہ متاثر۔ کوئٹہ کا اندرون بلوچستان اور سندھ پنجاب جانے والی مین شاہراہ سے رابطہ منقطع۔ حیدرآباد، تھر، پارکر، سجاول سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب، کند کوٹ کچے کے علاقے۔ دریائے سندھ میں طغیانی، باپ کو بچاتے ہوئے بیٹا بھی ڈوب گیا، دونوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ دریائے تونسا میں تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، درجنوں دیہات ڈوب گئے، کچے مکانات منہدم، کھڑی فصلیں تباہ۔ کئی بستیوں سے اہل علاقہ کی نقل مکانی، سرگودا، خوشاب، کوٹدو سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے انعام حیدر ملک کہتے ہیں، ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 707 افراد جاں بحق، 1000 کے قریب زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم کا بہت جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کا اعلان، امدادی اشیاء دگنی کرنے، رقوم کی فوری تقسیم اور بلا تعطل بجلی پہنچانے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا بارشوں سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب، کہا وفاقی وزراء متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں، متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کے دکھوں پر مرہم رکھنا قومی فریضہ ہے، تندہی سے کام کرنے پر تمام متعلقہ اداروں اور افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا، سیلاب متاثرہ افراد کی امداد کے لیے 5 ارب 80 کروڑ روپے امداد کی منظوری۔ خیبر پختونخوا میں انفنٹری کی اور ایف سی کی 8 یونٹس ڈائریکٹلی اس وقت جو سا ہے سرچ اینڈ ریسکیو اور فلڈ ریلیف آپریشنز میں انوالوڈ ہیں۔ ایک جی بی میں تو یہ مکمل ٹوٹل 9 یونٹس بنتی ہیں، وہ 2 انجینئر بٹالینز اور 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز خیبر پختونخوا میں اور 2 انجینئر بٹالینز ڈیڈیکیٹڈلی ان گلگت بلتستان یہ روڈ اوپننگ کے اوپر لینڈ سلائڈز کو ریموو کرنے پہ تعینات ہو چکی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں بھرپور امدادی آپریشن جاری، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں سرگرم۔ خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں پاک فوج کی 3 میڈیکل یونٹس کام کر رہی ہیں۔ آرمی میڈیکل کیمپس میں 6304 زخمیوں کا علاج کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ، کہا بنیر اور شانگلہ میں پاک آرمی کی 2 بٹالین تعینات ہیں۔ بنیر، شانگلہ اور سوات میں آرمی کے میڈیکل کیمپس 24 گھنٹے فعال ہیں۔ آرمی ایویشن بھی ریسکیو آپریشن میں مصروف ہے، پلوں کی تعمیر اور سڑکیں بھی بحال کی گئی ہیں۔ مواصلاتی نظام کی بحالی کے لیے پی ٹی اے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
سینٹ نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی. قانون 3 سال کے لیے لاگو ہوگا. بل وزیر مملکت طلال چودھری نے ایوان میں پیش کیا. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی نے قانون کی حمایت کی. سنگین جرائم میں ملوث افراد کو 3 ماہ کے لیے نظر بند رکھا جا سکے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے قانون 1973 کے آئین کی روح کے مطابق ہے. جبری گمشدگیوں کی روک تھام میں مدد ملے گی. تاریخ کی نئی بلندیوں پر 100 انڈیکس 1,50,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا. وزیر اعظم کا اظہار اطمینان. شہباز شریف کا کہنا ہے کاروباری برادری کے حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا شکریہ. اللہ کے فضل و کرم سے معیشت میں بہتری آئی. سرمایہ کاروں اور تاجر برادری کا اعتماد بحال ہوا. ملک ترقی کی جانب گامزن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹوکیو میں مصروف دن. جاپان کے بیرونی تجارت کے ادارے کے صدر سے ملاقات. نوری ہیکو نے مریم نواز کے دورہ جاپان کا خیر مقدم کیا. وزیر اعلیٰ نے جاپان کے سرمایہ کاروں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. مریم نواز کا جاپانی اسپتال نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کا بھی دورہ. جاپان میں رائج ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم پنجاب میں متعارف کرانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہونڈا کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا. ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات. الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی پیداوار اور اسمبلنگ پر تبادلہ خیال. مریم نواز نے کہا پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے ہونڈا کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے. سیاسی معاملات ڈائیلاگ سے حل ہوں گے، ڈیڈ لاک سے نہیں. جرم اور غلطی کی ہے تو اس کا احساس بھی ہونا چاہیے. نفرت کی سیاست سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا. اب پاکستان میں نفرت کی سیاست نہیں چلے گی. معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے. وزیر اعظم نے 14 اگست کو میثاق استحکام کی بات کی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. رانا ثناء اللہ نے پنجاب سے سینٹ کی جنرل نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں برطانوی ڈیپٹی وزیر اعظم سے ملاقات. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرینہ شراکت داری پر گفتگو. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. ادھر چین، افغانستان اور پاکستان کا سہ فریقی اجلاس کابل میں منعقد ہوگا. تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے. سیاسی، سلامتی اور اقتصادی تعاون پر بات ہوگی. چین کے وزیر خارجہ وانگ ای 21 اگست کو پاکستان کا دورہ کریں گے.